أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. سورۃ الکہف آیت نمبر 13 سے ہے. اصحاب کہف کا اجمالی تذکرہ پہلے آ چکا، اور یہ قرآن مقدس میں ایک وہ واحد قصہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالی نے دو حیثیتوں سے ذکر فرمایا ہے، ایک اجمال اور پھر اس کی تفصیل. تو اجمال آپ دیکھ چکے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. 3 آیات کے اندر اس کا اجمال بیان فرمایا کہ کیا آپ کا یہ گمان اور خیال ہے کہ اصحاب کہف کا تذکرہ اور اصحاب رقیم کا تذکرہ کیا ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے بہت ہی قابل تعجب بات ہے؟ یعنی یہ اتنا قابل تعجب نہیں ہے، اس سے اور زیادہ قابل تعجب چیزیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. چونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرکین نے یہود کی اشارے پر یہ سوال کیا تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، اور پھر یہود کے کہنے پر مشرکین اس واقعے کو بہت قابل تعجب سمجھتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کس طرح سے ہوا کہ ایک طویل زمانہ چند افراد جو ہے وہ کسی غار کے اندر جا کے سوتے رہے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے انہیں اٹھایا ہے یا پھر وہ اٹھائے گئے. تو یہ بات ان کے لیے ایک اجنبی اور قابل تعجب بات تھی، یہود کے لیے بھی اور پھر یہود کے کہنے پر مشرکین کے لیے بھی. تو اسی تعجب کو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ کیا آپ لوگوں کو اس بات کا تعجب ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے؟ کیا اس سے زیادہ تعجب خیز باتیں نہیں آئی ہیں؟ کیا اللہ کی قدرت کے اندر اس سے زیادہ تعجب خیز باتیں آپ نے نہیں دیکھی؟ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے کلمات کا جاری ہونا اور معجزے کے طور پر ظاہر ہونا یہ کوئی قابل تعجب امر نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماحول میں پرورش پائی وہاں لکھنے پڑھنے کا ماحول نہیں تھا، اس کے باوجود بھی فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ درجے پر آپ کا کلام ہے.
کیا یہ قابل تعجب امر نہیں ہے؟ تو یہ صرف اسی واقعے کو تم نے قابل تعجب سمجھ لیا ہے، حالانکہ اللہ کی قدرت کے اور بھی بڑے بڑے دلائل ہیں۔ اس لیے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف، آپ کا کیا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا تذکرہ کوئی بہت قابل تعجب؟ والرقیم، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، رقیم کے دو معنی ہیں۔ بعض نے کہا کہ رقیم بھی غار ہی کا ایک نام ہے، اور بعض نے کہا کہ رقیم مرقوم سے لیا گیا ہے جس کا معنی لکھا ہوا، اور چونکہ ان کے ناموں کی تختی وہاں پر لگی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی اس غار کے اندر، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا گیا۔ اور کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اصحاب رقیم ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں وہ بادشاہ ظالم حکمران تھا، اور اس بادشاہ کے زمانے میں جب یہ کسی غار کے اندر جا کے چھپ گئے، روپوش ہو گئے، تو اس وقت انہوں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے، تلاش کے، لیکن ان کو یہ بازیاب نہیں ہوئے۔ جب بازیاب نہیں ہوئے تو ان کے یہاں بھی یہ معاملہ قابل تعجب بن گیا کہ یہ لوگ گئے تو کہاں گئے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے نام لکھ کر ایک تختی پر لکھ کر اپنے پاس خزانوں کے اندر محفوظ کر لیے کہ چلو اگر ہم مر گئے تو ہمارے بعد کوئی آئے تو شاید اس واقعے کا کسی بھی جگہ پر کوئی انکشاف موجود ہو، تو پھر یہ نام لکھے ہوئے جب پائے جائیں گے تو ان ناموں کے حساب سے دیکھ لیا جائے گا کہ یہ کب سے غائب ہوئے ہیں، کتنا عرصہ ان کو جو ہے وہ گمشدگی میں کتنا زمانہ گزر گیا۔ انہوں نے وہ تاریخ مقرر کر کے، جو تاریخ تھی جس وقت وہ غائب ہوئے تھے وہ، اور ان کے نام لکھ کر اپنے صندوقچوں کے اندر رکھ دیے، تو اس لیے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیجیے، باتیں میں نے پیچھے پہلے عرض کر دی تھی، لیکن پھر آج چونکہ آگے واقعے کے ساتھ مناسبت کے لیے چند باتیں اور عرض کرتا ہوں۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا، تو جب ان چند جوانوں نے کہف اور غار کی طرف پناہ پکڑی، اور اس وقت کے جو بادشاہ تھے اس بادشاہ کی زندگی اور اس بادشاہ کے دین اور اس بادشاہ کا جو ماحول تھا، اس ماحول سے ایک دم یہ لوگ پریشان ہوئے، تو انہوں نے کافی زندگی کو اختیار کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ اللہ سے درخواست کی، کیا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتاً، اے اللہ اپنی جانب سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجئے، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور اے اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دیجئے، رشد عطا کیجئے، کہ اس معاملے میں ہمیں جو خطرات ہیں ان خطرات سے بچاؤ کا تحفظ بھی ہمیں عطا فرمائیے۔ اور رشد کا معنی یہ ہوا کہ وہاں جب ہم کافی زندگی کو اختیار کریں گے، غار کی زندگی کو اختیار کریں گے، تو اے اللہ ہماری تمام تر ضروریات کی کفالت بھی آپ فرمائیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، ان کو سلا دی۔ جس جگہ پر کفریہ ماحول ہو، فسق اور فجور کا ماحول ہو، بری سوسائٹی ہو، ایک یہ ہے کہ آدمی اس بری سوسائٹی سے، اس کفریہ ماحول سے الگ تھلگ ہو جائے، لیکن الگ تھلگ ہونے کے باوجود بھی اگر وہاں کی روزمرہ کی خبریں کانوں میں پڑ رہی ہیں تو آدمی کا ایمان محفوظ پھر بھی نہیں رہتا، پھر بھی خدشہ رہتا ہے، اس لیے کہ خوف و ہراس جو پھیل جاتا ہے، اور جب اس قسم کی خبریں کانوں میں پڑتی ہیں تو جن کی وجہ سے بسا اوقات انسان کا ایمان کچا ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے، نا امیدی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی۔ معنی یہ ہوا کہ باہر کی کوئی خبر تاکہ ان کے کانوں کان نہ پہنچے، کوئی خبر، کسی قسم کی خبر تاکہ ان کے کانوں کان نہ پہنچے۔ یہ انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کروایا، اور یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے کہ آج بھی اگر ہم کسی گندے ماحول سے، برے ماحول سے اگر ہم کٹنا چاہتے ہیں، علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ اپنے وجود کو اور جسم کو وہاں سے الگ کر دیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں کی تمام تر معلومات اور خبریں بھی آپ کے کانوں میں نہ پڑیں۔
تب تو آپ کے ایمان کا تحفظ ہو سکے گا۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ پرفتن زمانے میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے وجود کو الگ کر دیں، بلکہ وجود کو الگ کرنے کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر اس برے اور گندے ماحول کی کسی بھی قسم کی معلومات آپ نہ فراہم کریں اور نہ اس معلومات اور ان چیزوں کی طرف آپ کسی قسم کی توجہ دیں۔ اس لیے ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر اس کے بعد ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، یہاں ایک بہت اہم نقطہ ذہن نشین فرما لیجیے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا لنعلم، اور تاکہ ہم اس بات کو ظاہر کریں کہ ای الحزبین، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت احصیٰ لما لبثوا امدا، اپنی مدت کو کون سی جماعت زیادہ بہتر شمار کر رہی ہے۔ اب یہاں ایک معنی تو یہ ہے کہ دو جماعتیں، دو جماعتوں سے مراد انہی کے دو گروہ بن گئے، جیسے آگے آئے گا 7 لوگ تھے۔ تو اب ان میں سے کچھ نے یہ کہا کہ کتنا رہے ہو، کسی نے کہا کہ آدھا دن، کسی نے کہا کہ 1 دن۔ یہ ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ ایک کہہ رہے ہیں کہ اتنا وقت ہوا، دوسرا کہہ رہے اتنا ہو۔ لیکن ایک اور اہم بات ہے یہاں ذہن نشین کرنے کی ہے کہ حزبین 2 جماعتیں۔ اب 2 جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک جماعت کہفیوں والی، یعنی جنہوں نے کہف کی زندگی گزاری، یہ چند افراد جو جوانوں کی جماعت تھی جنہوں نے کہف کی زندگی گزاری، اس گندے اور برے ماحول سے الگ تھلگ ہو کر یہ زندگی جنہوں نے گزاری، ایک تو یہ جماعت۔ اور دوسری کون سی جماعت ہے؟ دوسری جو اسی کفریہ زندگی کے اندر، فسق اور فجور والی زندگی کے اندر، بت پرستی اور شرک والی زندگی کے اندر جو وقت گزار رہے تھے، یعنی وہ بادشاہ اور اس کے گرد و نواح کا ماحول۔ تو ایک وہ جماعت ہو گئی اور ایک یہ کافی زندگی گزارنے والی جماعت ہو گئی۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں اٹھایا لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں۔ اس کا ترجمہ اگر آپ یوں کر لیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا۔ بات سمجھے بھائی؟ ان دونوں میں سے کس نے اپنے وقت کو بہترین بنا لیا، کس نے اپنے وقت کو بہترین شمار کر لیا؟ تو یقیناً اپنے وقت کو بہترین کس نے شمار کیا؟ جنہوں نے اس برے ماحول سے علیحدگی اختیار کی اور یہاں آ کر اپنے ایمان کو انہوں نے بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے وقت کو بہترین صرف کر لیا۔ بھئی آپ یہ بتائیے کہ ایک آدمی فسق اور فجور اور گندگی اور برائی کے اور کفریہ ماحول کو چھوڑ کر جب کسی نیک ماحول میں آ کر وقت گزارتا ہے تو یقیناً اس نے اپنا وقت زیادہ قیمتی بنا لیا اس شخص سے کہ جو اسی گندے اور برے ماحول کے اندر۔ تو یہ ہے احصیٰ لما لبثوا امدا، کہ ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ یہ بات ظاہر ہو جائے کہ کس نے احصیٰ لما لبثوا امدا، ان دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت نے اپنے وقت کو زیادہ بہتر شمار کیا، اپنے وقت کو زیادہ قیمتی بنا لیا، اپنے وقت کو زیادہ اچھا کر لیا۔ کس نے بہترین شمار کیا؟ ظاہر ہے جنہوں نے کہف کے اندر زندگی گزاری۔ یہ تو اجمال ہو گیا۔ اب اجمال کے بعد تفصیل ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے، نحن نقص علیک، ہم آپ کے سامنے قصہ بیان کرتے ہیں، واقعہ بیان کرتے ہیں، نبأہم ان کی خبر کا، بالحق اظہار حق کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی تصدیق کے لیے۔ چونکہ یہود کے ایما پر اشارے پر سوال یہ کیا گیا کہ آپ بتائیے کہ اصحاب کہف کون ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پیدائش سے صدیوں پہلے کا واقعہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ نبی بتا سکے گا یا نہیں، اور یہود پہلی کتابوں میں پڑھ چکے تھے، تو اگر یہ نبی برحق ہوا تو یہ وحی کے ذریعے سے بتلا سکے گا۔ تو فرمایا بالحق، ہم نے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، حق کو غالب کرنے کے لیے ہم آپ کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں۔ کیا واقعہ؟ انہم فتیۃ، یہ چند جوان تھے۔ فتیہ سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کسی قوم کی ترقی کا بہت بڑا سرمایہ جوان ہوا کرتے ہیں، اس لیے فتیۃ، چند جوان تھے، فتح کی جمع ہے فتیہ، چند نوجوان لوگ تھے۔ اور یہ نوجوان چند غریب لوگ نہیں تھے،
یہ صاحب ثروت لوگ تھے، صاحب مال تھے، ارباب اقتدار کی اولادیں تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی ایسے غریب قسم کے لوگ ہوں اور انہوں نے تنہائی اختیار کر لی، یعنی زندگی کے لذت کے سارے اسباب ان کے پاس موجود تھے، اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے سارے اسباب زندگی کی لذت کے ان کے پاس موجود تھے۔ صرف ایک کام ان کو کرنا تھا کہ بادشاہ کے سامنے سجدہ کر لیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ بات تھی بس۔ اگر یہ بات وہ کر لیتے تو ان کو زندگی کی ہر لذت میسر تھی، ان کو اقتدار بھی میسر تھا، ان کو مال بھی میسر تھا، ان کو ہر چاہت میسر تھی، سب کچھ ان کو معلوم تھا، سب کو ان کو حاصل تھا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا تحفظ ضروری سمجھا اور انہوں نے کافی زندگی کو اختیار کیا۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، انہوں نے اپنے پروردگار پر ایمان لایا۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا، اپنے پروردگار پر ایمان لایا کا مطلب کیا ہے؟ ایمان تو تھا ہی تھا، لیکن اپنے پروردگار پر 100% انہوں نے توکل اور بھروسہ کیا کہ اگر ہم اس برے ماحول سے، گندے ماحول سے کٹ کر ایک تنہائی کی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے آمنوا بربہم، انہوں نے مکمل طور پر اپنے پروردگار پر بھروسہ کیا۔ اور وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت کو، ان کی رہنمائی کو، ان کے رشد کو اور بڑھا دیا۔ پہلے تو وہ صاحب ایمان تھے، اب صاحب ولایت ہو گئے، گویا کہ اللہ کے ولی بن گئے۔ پہلے تو ایمان کا درجہ تھا ہی تھا، ایمان کے درجے کے بعد جب انہوں نے اللہ کی ذات عالی پر توکل کر کے اس برے ماحول کو انہوں نے خیر بات کیا اور چھوڑ دیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ ولایت، رشد، بلند درجہ۔ یہ ہے وزدناہم ہدا، ہم نے ان کی رہنمائی کو اور ان کی ہدایت کو اور ان کے زہد اور تقوی کو ہم نے اور بڑھا دیا، اور ہم نے ان کو علم سے، عمل سے، تقوی سے، زہد سے ہم نے ان کو نوازا۔ صبر، توکل، زہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبت ہو گئے۔ اللہ پاک نے یہ سب چیزیں، دیکھو ایک ہے کہ انسان دنیا کے ماحول سے کٹ جائے اور دنیا کی بہت ساری قربانیاں دے دے، بہت ساری چیزیں آدمی چھوڑ کر آ جائے، لیکن ان چیزوں کے چھوڑنے پر ان کو قلق اور افسوس ہو رہا ہو، وہ پھر کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس ایمان کے لیے اس نے قربانی دی ہے اور سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، اس پر دل بھی مطمئن ہو، کہ خوشی کی بات ہے کہ میں نے اپنا ایمان بچا لیا، باقی اپنے اقربا، اپنے اعزاء، رشتہ دار، سب کچھ ہم نے چھوڑ چھاڑ دیا ہے، ہم نے ایمان کو اختیار کیا۔ یہ معنی ہے وزدناہم ہدا کا۔ اس کو اگر آپ سورۃ التغابن کی ایک آیت کے ساتھ جوڑے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو شخص اللہ پر کامل بھروسہ اور ایمان اور توکل رکھتا ہے، اللہ اسے رہنمائی دیتا ہے۔ وہاں رہنمائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پاک اسے شرح صدر عطا فرماتا ہے کہ جو کام میں نے کیا میں نے ٹھیک کیا۔ نہیں سمجھے بات؟ ایک طرف کفریہ ماحول ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ جائزہ لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماحول کا آپ جائزہ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیشکشیں نہیں کی گئی، مال، عورت، اقتدار، ہر شے کی پیشکش کی گئی۔ آپ ایک کام چھوڑ دیں، یہ جو آپ صرف ایک ہی رب کی بات کہتے ہیں، یہ آپ چھوڑ دیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب قربانیاں دے دی، سب چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا، لیکن جو اللہ پاک نے آپ کو فریضہ اور آپ کو منصب عطا فرمایا تھا، اس میں آپ نے کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ من یؤمن باللہ، اور اس پر آپ علیہ السلام کو شرح صدر بھی تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ یوں سمجھیں نا کہ ایک آدمی نے اگر برا ماحول چھوڑ کر ایمان کی خاطر تجرد اختیار کیا ہو، تنہائی اختیار کی ہو، وحدت اختیار کی ہو، تو جب وہ لوگوں کی باتیں سنے تو پھر کیا ہو جائے؟ پریشان ہو جائے۔ آدمی سوچے، پھر آدمی اپنے فیصلے پر کیا کرے گا؟ نظر ثانی کرے گا کہ شاید میں نے کوئی غلط کیا ہے، سب چھوڑ چھاڑ کے آ گیا ہوں، یہ بھی لذت تھی، یہ بھی لذت تھی، یہ بھی راحت، یہ بھی آرام، فلاں فلاں فلاں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ سارے اسباب ہی ختم کر دیے۔ کیوں؟ کانوں پر ہی جو تھپکی دے دی اللہ پاک، سلائی جو دیا اللہ پاک نے،
تو وہ نظر ثانی کے سارے مواقع ہی اللہ پاک نے ختم کر دیے۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کو سمجھیے گا ذرا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے ایمان کے تحفظ کے لیے، ایمان کے بچانے کے لیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی، اللہ پاک نے بھی ملدنی طور پر اپنی جانب سے خاص عنایت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے بھی ان کے ایمان کا مکمل تحفظ، اور اللہ پاک نے ان کے ایمان کے تحفظ کے سارے اسباب اختیار فرما لیے اور اسباب اختیار کر کے ان کو مکمل سلا دیا۔ اللہ اکبر۔ وربطنا علی قلوبہم، اور فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ کر دی۔ اب یہ بات وہی آ گئی، ہم نے ان کے دلوں پر گرہ کر دی، کیا معنی؟ شرح صدر ہو گیا کہ ہم نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، اپنے فیصلے پر کوئی نادم اور شرمندہ نہیں تھے، نظر ثانی کے متمنی بالکل نہیں تھے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، یہاں کھڑے ہونے سے مراد کھڑا ہونا نہیں ہے جو بیٹھا ہوا آدمی کھڑا ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ اذ قاموا مراد یہ کہ جب کسی کام کے لیے تیار ہو جانا، کہنے کہ فلاں آدمی فلاں کے سامنے کھڑا ہو گیا، ڈٹ گیا، یہ ہے معنی۔ اذ قاموا جب وہ اس کفریہ طاقت کے سامنے ڈٹ گئے، فقالوا کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے بلائیں گے، من دونہ اس کے علاوہ، الہن کسی بھی معبود کو۔ اگر ہم نے ایسا کر دیا، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے ایسا کر دیا تو پھر سمجھ لو کہ ہم نے کہی ہوگی بات کون سی، ایسی جو ظلم اور زیادتی کی بات ہو۔ یہاں دو لفظ ذرا سمجھ لیجیے، ایک رب اور ایک الہ۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تربیت کرنے والا۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ رب کا معنی پیدائش سے لے کر موت تک تدریجاً تدریجاً آہستہ آہستہ آگے بڑھانے والا، تربیت کرنے والا، لے کر چلنے والا، زندگی کے اسباب بنانے والا، زندہ رکھ کر اس کو زندہ رکھنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کو پیدا کرنے والا، روزی کو فراہم کرنے والا، رہائش کا انتظام کرنے والا، کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے والا، آب و ہوا اور پانی فراہم کرنے والا۔ معنی یہ کہ ہر شے فراہم کرنے والا، آپ کی زندگی کی تمام ضروریات فراہم کرنے والا، وہ کیا کہلائے گا؟ رب۔ جب آپ کی زندگی کی تمام تر ضروریات فراہم کرنے والا اللہ ہے، تو پھر معبود کا معنی کیا ہے؟ جس کی بندگی کی جائے۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ جس کی بندگی کی جائے۔ تو جب ہماری تمام ضروریات وہی اللہ پوری کر رہا ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ بولو۔ پھر معبود بھی اسی کو بنایا جائے نا۔ یہ کیا ہوئی بات کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہاں ہماری ضروریات ساری کی ساری اللہ پوری کر رہا ہے، لیکن جب بات آئے بندگی اور معبود بنانے کی تو ہم اللہ کے علاوہ کسی غیر کو معبود بنا لیں۔ جب یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہاں آسمانوں اور زمینوں کا جو رب ہے، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اور ان کا نظام بنانے اور چلانے والا جو اللہ ہے وہی ہمارا رب ہے، تو پھر یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ معبود بھی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ وہی اللہ ہونا چاہیے۔ تو اب ان کا یہ نعرہ دیکھیے، یہ ان کا مستانہ نعرہ تھا، یہ ان کا نعرہ توحید تھا۔ کیا؟ فقالوا کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار اور ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب۔ جب وہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اب نتیجہ کیا نکلا؟ لن ندعو من دونہ الہن، پھر ہم ہرگز اس اللہ کے علاوہ، اس رب کے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں پکاریں گے۔ لن ندعو، ہرگز نہیں پکاریں گے کسی کو، الہن کسی معبود کو، کسی اور کو ہم معبود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا لقد قلنا اذا شططا، تو پھر تو سمجھ لو کہ بڑی زیادتی کی بات ہو جائے گی، اس لیے کہ دیا سارا اس نے،
کھایا سارا اس اللہ کا دیا ہوا، اس رب کا دیا ہوا سارا کھایا، اس کی نعمتیں استعمال کی، اس کی دی ہوئی لذتیں استعمال کی، لیکن جب بات آئے مشکل کشا، حاجت روا بندگی کرنے کی تو ہم کسی غیر کی بندگی کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑے خسارے کی بات ہو جائے گی، اس لیے ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ تو اس جو وہ ماحول تھا، بادشاہ اور اس کے گرد و نواح کے جو لوگ تھے وہ بھی مانتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ جب آسمانوں اور زمینوں کا رب وہ اللہ ہے تو انہوں نے کیا کہا، پھر ہم یہ مانیں گے کہ ہمارا رب بھی وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے، پھر ہم بادشاہ کو معبود نہیں بنا سکتے، پھر ہم بادشاہ کے کسی ماحول کو ہم معبود نہیں بنا سکتے، پھر ہم معبود بھی اسی رب کو بنائیں گے۔ بات سمجھے بھائی؟ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اب قوم کے نظریے کو بیان کیا۔ ہؤلاء یہ لوگ، قومنا یہ ہماری قوم، یہ ہمارے لوگ، اتخذوا من دونہ آلہہ انہوں نے اللہ کے سوا کو معبود بنا لیا ہے۔ اتخذوا من دونہ اس رب جو آسمانوں اور زمینوں کا تھا، جو ہمارے سارے کام بنانے والا تھا، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بخشا ہے، جس نے ہمیں زندگی گزارنے کے اسباب عطا فرمائے ہیں، یہ لوگ اس رب کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ قوم اتخذوا من دونہ آلہہ انہوں نے کیا کیا؟ بنا لیا اللہ کے سوا، اس رب کے سوا اوروں کو معبود، اور ایک بھی نہیں کئی بنا لیے انہوں نے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین کیوں نہیں اس پر کوئی واضح اور بڑی دلیل لے کر آتے، جس طرح سے ہم توحید پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھے بات؟ انہوں نے کیا کہا؟ ہم توحید پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کیا دلیل پیش کی؟ کہ بھئی ہمارا رب وہی اللہ ہے، ایک ہی، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو ان کو بھی اپنے نظریے اور عقیدے پر کوئی ایسی ٹھوس مضبوط دلیل پیش کرنی چاہیے۔ لولا یاتون کیوں نہیں لے کر آتے، علیہم اپنے اوپر، بسلطان بین کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آتے، اپنے معبودوں پر کوئی دلیل کیوں نہیں لے کر؟ دیکھو سلطان کا معنی کیا ہے؟ بادشاہ، اور یہاں سلطان بمانا دلیل کے ہے۔ بادشاہ جو ہوتا ہے، سلطان سلطنت سے ہے، سلطنت کہتے ہیں سین لام طا سلط، سلط کا معنی ہوتا ہے غالب ہونا، اور بادشاہ بھی جو کر سب پر کیا ہوتا ہے؟ غالب ہوتا ہے نا، اس کو سلطان اس لیے کہتے ہیں۔ تو یہ ایسی دلیل کیوں نہیں لے کر آتے جو انسان کے تمام نظریات اور عقائد پر غالب آ جائے، غلبہ پا لے۔ دیکھو توحید کی وہ دلیل ہے، اللہ کو ایک ماننے کے ایسے دلائل ہیں کہ اگر آدمی غور کرے تو دل کے اندر، دماغ کے اندر، سوچوں کے اندر جو کفریہ نظریات ہیں ان تمام کے تمام نظریات پر یہ غلبہ پانے والی دلیل ہے۔ تو ان کو تو ایسی دلیل لانی چاہیے، لیکن کہاں سے لائیں؟ اس لیے کہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، شرک ہی شرک ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا کون سا ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اللہ پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے، یہ بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اور بادشاہ کے سامنے سجدہ کر کے یہ نظریہ قائم کر رہے ہیں کہ اس سے اللہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے، یا اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو ایک تو انہوں نے آپس میں بحث یہ کی کہ بھائی ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ہے، لہٰذا ہمیں اسے چھوڑ کر کسی اور کو معبود، یہ ایک نعرہ لگایا۔ نمبر 2، ہؤلاء قوم اتخذوا، قوم کی حالت کو بیان کیا کہ انہوں نے اس رب کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنایا ہے، اور اس پر انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں پیش کی ہے۔ تیسری بات، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، یہ بھی بڑی اہم بات ہے، آپ پہلے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، آپس میں یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم لوگ جدا ہی ہو گئے ہو، علیحدہ ہو گئے ہو، اعتزال کا معنی الگ ہو جانا، جب تم علیحدہ ہو گئے ہو ان سے، کن سے؟ بادشاہ اور اس کے سارے ماحول سے، اس بری سوسائٹی سے، اس کفریہ سوسائٹی سے، اس برے ماحول سے جب آپ الگ ہو ہی گئے ہو، وما یعبدون الا اللہ، اور صرف انہی سے تم الگ نہیں ہوئے ہو بلکہ کیا کیا ہے؟ ان کے نظریے سے بھی تم الگ ہو گئے ہو۔ نہیں سمجھے بات؟
وہ برا ماحول آپ نے چھوڑ دیا اور وہ برے نظریات بھی آپ نے چھوڑ دیے. تو دونوں کام آپ نے کیے کہ آپ نے وہ ماحول چھوڑ کر آپ غار کے اندر آ گئے, اور نمبر 2 ان کے جو نظریات تھے وہ نظریات بھی آپ نے ترک کر دیے. ایک تو یہ کہ آدمی وہ ماحول اور سوسائٹی چھوڑ دے لیکن کسی دوسری جگہ پر جا کر اسی نظریے پر کی پیروکاری کرے, تو پھر کیا ہے, پھر فائدہ تو نہیں ہے نا. ہجرت کس لیے کرائی جاتی ہے بھائی ہجرت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اس ماحول کے اندر رہ کر دین پر عمل نہیں کر سکتے, لہٰذا آپ اس یہاں سے ہجرت کر جائیے, دوسری جگہ پر جائیے. اور دوسری جگہ پر جب آپ گئے ہیں اور ہجرت کی ہے, وہاں جا کر آپ نے وہی کام کرنے شروع کر دیے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے پیچھے, تو پھر ہجرت کا فائدہ تو نہیں ہوا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمہاجر من حجر السوء والخطایا, حقیقت میں ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ہجرت کر کے گناہوں کو چھوڑے. ہجرت کس لیے کی تھی؟ دین پر عمل کرنے کے لیے, لیکن ہجرت کر کے بھی اگر دین پر عمل نہ کیا تو پھر کیا ہجرت ہے؟ بات سمجھے بھائی؟ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تم نے ہجرت کر ہی لی ہے, کر لی, کون سی زندگی؟ وہ برا ماحول اور سوسائٹی آپ نے چھوڑ دی اور وہاں سے ہجرت کر کے کہاں آ گئے؟ غار. تو جب آپ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, جب آپ ان سے جدا ہوگے, وَمَا يَعْبُدُونَ, اور ان سے بھی کہ جن کی وہ بندگی وہ لوگ کرتے ہیں, جن کو وہ اپنا رب اور معبود مانتے ہیں, اللہ کے سوا جن کو بھی وہ معبود مانتے ہیں, تو پھر کیا ہے؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, اب تمہیں غار میں پناہ لے لینی چاہیے. اس لیے کہ اس ماحول میں اب ہمارا گزارا نہیں ہے, ہم ان نظریات کی پیروکاری نہیں کر سکتے, تو لہٰذا فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, اب ٹھکانہ پکڑ لو کسی غار میں جا کر. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کو کھولے گا. يَنشُرْ لَكُمْ, پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے اپنی طرف سے رحمت. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا, اور آسان کر دے گا, تیار کر دے گا. تہیّا, تیار کرنا, یہیئ لکم, تیار کر دے گا تمہارے لیے, من امرکم, تمہارے معاملے میں, مرفقاً, آسانی. اللہ پاک تمہارے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا. اس لیے کہ تم نے اپنا برا ماحول چھوڑا. پہلا خطرہ تمہیں تمہاری جان کا ہے, پھر خطرہ تمہیں تمہارے ایمان کے تحفظ کا ہے. پھر تم یہاں سے لے کر جب غار میں جاؤ گے تو تمہیں خدشہ ہے کہ وہاں ہم کھائیں گے کیا, پئیں گے کیا, ہماری ضروریات کیسی پوری ہوگی, ہماری ضروریات کا تکفل کیسے ہوگا, سردی گرمی سے بچاؤ کے اسباب ہم کیسے اختیار کریں گے. کچھ ضرورت کا سامان انہوں نے ساتھ لے ہی لیا ہوگا یقیناً. تو پھر جب وہ غار کی زندگی میں چلے گئے تو کہا تمہارا پروردگار تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. نمبر 1 تمہاری جان کا بھی تحفظ ہو جائے گا, نمبر 2 تمہارے ایمان کا تحفظ بھی ہو جائے گا, اور نمبر 3 تمہیں وہاں رہنے کے جو اسباب ہوں گے اللہ وہ بھی فراہم کرے گا. اب ان اسباب کا تذکرہ آیا کہ اللہ پاک نے ان کی زندگی کے اسباب کیسے بنائے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَتَرَى الشَّمْسَ, اور تو دیکھے گا اے مخاطب, پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی خطاب ہو سکتا ہے اور ہر شخص کو. وَتَرَى الشَّمْسَ, تو دیکھے گا, یہ تفصیل ہے, من آیاتنا عجبا, کہ ہماری قدرت کی عجیب تر نشانیوں میں سے ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ, اور تو دیکھے گا سورج کو, اذا طلعت, جب وہ طلوع ہوتا ہے, تزاور عن کہفہم, تزاور تو وہ کترا جاتا ہے, عن کہفہم ان کی غار سے. یہ غار شمالاً اور جنوباً, یہ کہف ایک ہوتا ہے غار اور ایک ہوتا ہے کہف. قرآن مجید میں غار کا بھی لفظ آیا ہے, اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار میں جب جا کے وقت گزارا, وہ غار ثور کہلاتی ہے. اور غار اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جو پہاڑ کے اندر ہو لیکن بہت محدود اور تھوڑی سی جگہ. اور کہف کا اطلاق عام طور پر اس جگہ پر ہوتا ہے کہ جو غار کے اندر کشادہ جگہ, اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کشادگی کے ساتھ ساتھ اس طرح سے بھی ہو کہ وہ دونوں طرف سے آر پار ہو, کھلا ہوا, کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو بھی دھوپ آتی ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بھی دھوپ آتی ہے. اب اس کو آپ تصور کیجئے, ایک پہاڑ ہے اور جب پہاڑ کی اس طرف سے سورج جب مشرقی جانب سے طلوع ہوتا ہے تو طلوع کے وقت بھی وہاں دھوپ پڑے گی, اور جب عین زوال میں سورج اوپر آ جائے گا تو چونکہ اوپر پہاڑ حائل ہے تو دھوپ نہیں پڑے گی.
اور جب غروب ہو رہا ہے تو پھر غار کا منہ سورج کے سامنے آ جائے گا، تو پھر غروب کے وقت بھی وہاں دھوپ کا کچھ حصہ پڑے گا۔ چونکہ دھوپ انسان کی نشو و نما اور انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دھوپ کا بھی انتظام فرمایا۔ اچھا، مکمل اگر سارا کا سارا دن وہ دھوپ میں رہے تو وہ زیادہ دھوپ مضر بھی ہے، تو جتنی ضرورت تھی دھوپ کی اللہ پاک نے اس دھوپ کا انتظام ان کے لیے فرما دیا کہ رات کی وجہ سے یا موسم کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے وہاں جو نمی پیدا ہو، اور اس نمی کی وجہ سے کیا کیا چیزیں وجود میں آئیں، کیڑے مکوڑے وجود میں آئیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا دھوپ کا انتظام کر لیا کہ وہ نمی تاکہ خشک ہو سکے۔ تو یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب ایک انسان سارے ماحول کو چھوڑ کر اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کا ملدنی نظام، غیبی نظام اس کے ساتھ چلتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، یہ سب کچھ اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا۔ تو یہ سب انسان کی خدمت پر معمور ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا شروع میں کیا کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، اس اللہ کی جانب سے ایک بأس شدید، ایک جنگ مسلط ہوگی، اس جنگ سے ڈرایا جا رہا ہے۔ تو جس طرح سے وہ جنگ مسلط ہوگی من لدنی، اللہ کی جانب سے مسلط ہوگی، وہ خطرہ اور خدشہ اللہ کی جانب سے مسلط ہوگا۔ اسی طرح سے جب ایک آدمی ایسے خطرات کے زمانے میں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ایمان کا تحفظ بھی اور اس کی جان کا تحفظ بھی من لدنی طور پر اللہ کرتا ہے، غیبی طور پر اللہ پاک اس کی جان کا اور اس کے ایمان کا تحفظ کرتا ہے۔ یہ ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، اور تو دیکھے گا سورج کو اذا طلعت، جب وہ طلوع ہو رہا ہو تو تزاوروا عن کہفہم، اور ان کی غار سے تزاوروا ذرا کترا کے گزرتا ہے، میلان کر کے گزرتا ہے، ذات الیمین، دائیں جانب۔ ہلکی سی کرنیں دھوپ کی وہاں پڑتی تھی، مکمل سورج کی دھوپ نہیں پڑتی تھی تاکہ ان کے جسم کو کسی قسم کی اذیت نہ ہو۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو تقرضہم، کنارہ کشی اختیار کر لیتا تھا سورج، ذات الشمال، بائیں جانب، وہم فی فجوۃ منہ، حالانکہ وہم فی فجوۃ، وہ ایک کشادہ میدان کے اندر تھے، اس غار کے اندر کشادگی تھی، زمین اندوز جو جگہ بنی ہوتی ہے، یہ اسی طرح کی آپ جگہ اس کو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ہوا کا بھی انتظام فرمایا، اللہ نے ان کی دھوپ کا بھی انتظام فرمایا، اس کے باوجود بھی کسی قسم کی غار کے اندر ان کو تنگی نہیں تھی بلکہ فراخی تھی، جگہ کی کشادگی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ تو اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ رہنمائی دیتا ہے وہی رہنمائی پر ہوتا ہے، جس کو اللہ ہدایت عطا کرتا ہے وہی ہدایت پر ہوتا ہے۔ اور یہاں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رہنمائی دی اور انہوں نے اللہ سے رہنمائی طلب کی، اس طلب پر اللہ نے ان کو رہنمائی دی۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جو گمراہ جس کو اللہ پاک کر لے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی ولی، کوئی رفیق، مرشدن، رشد دینے والا، رہنمائی دینے والا۔ یہ جو رشد کا لفظ میں کہہ رہا ہوں اس پر آپ غور فرمائیے۔ رشد کس کو کہتے ہیں؟ رشد کا ہم آسان ترجمہ رہنمائی سے کرتے ہیں، رشد کا ہم ترجمہ ہدایت سے بھی کرتے ہیں، اور یہ ہدایت سے اعلیٰ درجہ ہے رشد کا۔ اس کے مقابلے میں غی آتا ہے، گمراہی، لیکن رشد کے اندر 5 چیزیں ہوتی ہیں۔ اب 2 آیتیں اس کے ساتھ اور پیش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد عطا کیا۔ تو یہ وہ صفت ہے جو انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے رشد عطا فرمایا۔ اب سورۃ الحجرات کی آیت جس میں ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان۔
ایمان دل میں محبوب ہو جائے. رشد کس کو کہتے ہیں؟ ایمان دل میں محبوب ہو جائے. نمبر 2، اسلام جسم پر سج جائے، سر سے لے کر پیر تک، معاملات بھی، معاشرت بھی، ازدواجی زندگی، عائلی زندگی، گھریلو زندگی، تجارتی زندگی 100% اسلام کے مطابق ہو. اور دل کے اندر بھی ایمان اتنا رچا بسا ہوا ہو کہ جو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے ساری دنیا بھی اس سے چھن جائے تب بھی وہ ایمان پر مطمئن ہو کہ میں نے اچھا فیصلہ کیا. تو دل میں ایمان مزین ہو جائے، اسلام ظاہر میں سج جائے. 2 باتیں ہو گئی. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور دل کے اندر کفر بھی ناپسند ہو جائے. کافروں کی زندگی کو دیکھ کر للچائی ہوئی نظروں سے آدمی نہ دیکھے. جتنی طاقتیں دنیا کی اللہ نے ان کو دے دی ہیں، جو کچھ لذتیں اللہ نے ان کو دے دی ہیں، تب بھی ہم یہ کہیں اے اللہ تیرا شکر ہے ان کے ساتھ پاس سب کچھ ہے لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے. اے اللہ میرے پاس کچھ بھی نہ ہو مجھے تو نے ایمان کی دولت تو عطا فرمائی، کفر سے تو نے مجھے بچایا ہے. اتنی کفر کی نفرت ہونی چاہیے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور کفر کے ساتھ فسوق، فسق اور فجور کی بھی نفرت ہو. گناہ کے قریب جانا، نافرمانی کے قریب جانا ایسے برا لگتا ہو جس طرح سے آگ کے اندر چھلانگ لگانا آدمی کو ناگوار ہوتا ہے. اس طرح سے نافرمانی کی طرف جانا آدمی کو ناگوار. اور ظلم اور زیادتی بھی انسان کے نزدیک ناگوار ہو جائے. تو 2 چیزیں محبوب ہو جائیں، 3 چیزیں مبغوض ہو جائیں. بات سمجھے بھائی؟ 2 چیزیں محبوب ہو جائیں، 3 چیزیں مبغوض ناپسندیدہ ہو جائیں. 2 چیزیں محبوب ہو جائیں، کیا کیا؟ ایمان اور اسلام. میں نے عرض کیا کہ دل کے اندر عقائد اور نظریات مضبوط ہو جائے، اسلام ظاہر میں سج جائے، کفر سے، فسق اور فجور سے اور ظلم اور زیادتی سے انسان کو نفرت ہونے لگے. جس میں یہ 5 خوبیاں ہیں، اولئک هم الراشدون، یہ ہے رشد و ہدایت. یہ اللہ پاک نے صحابہ کے فضائل میں یہ بات ذکر فرمائی، اولئک هم الراشدون. پھر فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، خاص طور پر یہ رشد یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے عطا کرے. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے. آج ہم مال کو فضل سمجھتے ہیں، آج ہم مال کو نعمت سمجھتے ہیں، آج ہم دنیا کو نعمت سمجھتے ہیں، آج ہم ایمان کو نعمت نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے من یہد اللہ فہو المہتد، جو جسے اللہ نے ہدایت دی وہی ہدایت پر ہے، اور جو گمراہ ہو گیا فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اور تو نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی ولی مددگار مرشدہ جو ان کو کیا عطا کرے؟ رشد عطا کرے. رشد تو اللہ ہی دیتا ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. اب مزید اللہ پاک نے ان کے تحفظ کے اسباب ذکر فرمائے. پہلے ایک سبب تو یہ تھا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، وہ تھا سبب آرام کے اسباب. دھوپ اتنی تیز نہ ہو جائے کہ آدمی کی نیند خراب ہو جائے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل دھوپ نہ ہو تو انسان کے جسم خراب ہو جائیں. اللہ پاک نے وہ اسباب عطا فرمائے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اب یہاں پر مزید اللہ پاک نے تحفظ کے 4 اسباب ذکر فرمائے ہیں اس آیت کے اندر. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظ، اور آپ ان کو گمان کرتے ہوں گے ایقاظاً کہ وہ جاگتے ہوئے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ بات ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. کیا معنی؟ کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی اور ان کو ہم نے سلا دیا. جب ان کو ہم نے سلا دیا ہے تو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اللہ پاک نے آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیا. اس لیے جب انسان سوتا ہے تو آنکھ کیا ہوتی ہے؟ بند ہو جاتی ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، کہ تو گمان کرے گا کہ وہ جاگتے ہوئے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ کیا ہیں؟ وہ سو رہے تھے. اور یہ اللہ نے ان کے تحفظ کا یہ پہلا ذریعہ قائم کیا، اس لیے کہ آنکھیں اللہ نے کھلی رکھی تاکہ کوئی آ کر ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. آدمی دیکھتا ہے بھائی جاگ رہا ہے، چکنا ہے اپنے مال جان کی، ٹھیک ہے بھائی، اور اگر سو رہا ہے وہ غافل ہے تو پھر چور کو، وہ چکے کو موقع ملتا ہے وہاں. اس لیے فرمایا
نمبر 2 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹیں دے رہے تھے دائیں جانب اور بائیں جانب. اور کروٹیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ جب مسلسل ایک آدمی کا جسم زمین کے ایک ہی حصے کے ساتھ لگا رہتا ہے تو کیڑے پڑ جانے کا خدشہ ہے، زخم ہو جانے کا خدشہ ہے. اس لیے بار بار کروٹیں لگتی رہیں تاکہ ادھر بھی ہوا موجود رہے ادھر بھی ہوا موجود رہے، جسم کے ہر حصے کو ہوا لگتی رہے. نمبر 3 وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، تیسری بات یہ تھی کہ وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسطن، وہ پھیلائے ہوئے تھا، ذراعی، اپنے دونوں بازوؤں کو، بالوسید، چوکھٹ پر. یہ جب اپنے اس برے ماحول سے نکلے تو جب جنگل کے پاس اس کہف کے پاس آئے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور اس کے پاس ایک کتا بھی تھا، اور وہ بھی بادشاہ کے اس ماحول سے، اس برے ماحول سے، اس بری سوسائٹی سے تنگ تھا. تو چنانچہ وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں، اور اس کے ساتھ تھا کتا، اور وہ کتا بھی آگے یہاں بیٹھ گیا. کتا رکھنا اور کتا پالنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہوں سے کتے کو رکھنے کی اجازت دی. اجازت مرحمت فرمائیں. کلب صید، کلب حراسہ. کلب صید شکار کے لیے کوئی آدمی کتا رکھنا چاہتا ہے، گنجائش ہے، لیکن شکار کے لیے جو کتا ہوگا وہ شکاری کتا، اس کو باقاعدہ سے سکھایا جائے گا شکار. سورۃ المائدہ کے اندر اس کی تفصیل آئی، یعنی یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اللہ نے سورۃ المائدہ میں اس کی تفصیل ذکر فرمائی ہے کہ وہ کلب، وہ کتا جو معلم ہو، سدایا ہوا ہو، سکھایا ہوا ہو، اور وہ جب شکار آپ کے لیے کرے گا تو وہ شکار کھانا آپ کے لیے حلال ہے. اس کے لیے شرائط شریعت نے مقرر کیے. نمبر 1، آپ نے جب اس کو چھوڑا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر آپ نے چھوڑا. نمبر 2، وہ اتنا سدایا ہوا ہو کہ جب اپنے شکار کو جائے، اگر جاتے ہوئے بہت تیز دوڑتا ہوا جا رہا تھا، آپ اس کو بلائیں تو واپس آ جائے، تو اس کا مطلب وہ آپ کے لیے کام کر رہا ہے. اگر وہ واپس نہ آئے تو پھر اس کتے کا شکار کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں ہے. پھر نہیں سمجھے بات؟ غور کرو، غور کرو. وہ آپ کی جب نہیں مان رہا تو وہ کتنا برا ہو گیا. تو جب انسان اللہ کی نہ مانے گا تو پھر سوچنے کی بات. تو یہ دوسری بات ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو آپ بلائیں، وہ اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چل رہا ہے، وہ آپ کے حکم کے پیچھے چل رہا ہے، وہ دوڑ رہا ہے. کیوں؟ آپ نے اس کو شکار کے پیچھے لگایا تو دوڑ رہا ہے. تو جب وہ آپ کی اتنی رعایت رکھے کہ جب وہ دوڑا شکار کی طرف اور آپ نے بلایا تو واپس آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شکار کے پیچھے آپ کے حکم کی وجہ سے جا رہا ہے، اپنی خواہش کی وجہ سے نہیں جا رہا. انسان جب خواہش کا پجاری ہو جائے تو پھر. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب وہ جا کے شکار کرے تو اس نے اس کو کھایا نہ ہو، اس کو پکڑ لے. زخمی تو ہو گیا ہو، دانتوں سے زخمی ہو گیا، یہ سدھایا ہوا کتا کہلاتا ہے، اور یہ کلب معلم کہلاتا ہے، سکھایا ہوا کتا. اور یہاں تک کہ اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا کتا لگ گیا اور اس نے بھی مل کے شکار کیا اور وہ سدھایا ہوا نہیں تھا تو وہ شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. اس دوسرے پر بسم اللہ نہیں پڑی گئی تو آپ کے لیے شکار حلال نہیں ہوگا. تو یہ ہے کلب صید، شکاری کتا. دوسرا ہے کلب حراسہ، چوکیداری کے لیے کتا رکھنا. چوکیداری کے لیے کتا رکھنا، کھیت ہے، فصل ہے، کہیں بھی کسی بیابانے میں آپ رہتے ہیں اور وہاں آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی جانور، کوئی درندے آ کر آپ کے مال کو، آپ کے جانوروں کو اگر نقصان پہنچاتے ہیں تو وہاں حفاظت کے طور پر اگر آپ کتا رکھتے ہیں تو اس کی گنجائش اور اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں جائز. سخت گناہ کی بات ہے. اور ایک روایت میں تو یوں آتا ہے کہ روزانہ اس کے اجر میں سے اتنا اجر کم ہوتا رہے گا، اس کی نیکیوں میں سے اتنا اجر کم ہوتا رہے گا کتا رکھنے کی وجہ سے. بلا وجہ کیوں پالتے ہیں آج؟ اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں اللہ پاک کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور خاص طور پر کالے کتے کے حوالے سے تو بہت سخت تاکید آئی ہے. جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نشان ہوتے ہیں، اس کی بہت سخت تاکید آئی. اس کو تو شیطان کہا گیا ہے حدیث میں. تو اس لیے آج بہت سارے لوگ شوقیہ پالتے ہیں، اور ان کی نگہداشت کرنا اور ان کی جناب تحفظ، اور ان کی وہ آپ اور اس کا سارا تحفظ کر رہے ہیں، وہ آپ کا کیا تحفظ کرے؟ تو اس طرح سے پالنا آج کل جو گھروں کے اندر رواج ہے یہ جائز نہیں ہے، سراسر گناہ کی بات ہے.
اپنے اعمال کو ضائع کرنا اور برباد کرنے کی بات ہے، ایسے گھروں میں پھر اللہ کی رحمتیں کیسے داخل ہوں؟ تو بہرحال وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین فرما لیجیے، وسید چوکھٹ، گھر کے بالکل باہر کا حصہ، اور وہ چوکھٹ پر گھر سے بالکل باہر ہے. یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کو رکھنے کا اگر کوئی رکھتا بھی ہے تو کس طرح کا مقام ہے، یہ گھر کے اندر کا نہیں ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. اور ان کا کتا وہ چوکھٹ پر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. یہ اللہ پاک نے تحفظ کا تیسرا انتظام فرمایا. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اور چوتھا سبب اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو ان کو جھانک کے دیکھنا چاہتا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان کو دیکھ کر تو بھاگتا، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کو دیکھ کر تیرے اندر رعب طاری ہو جاتا. اصل میں ان کی کیفیت اور حالت ہی اللہ پاک نے ایسی بنا دی تھی کہ دیکھ کر دہشت آتی تھی، خوف آتا تھا. تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے تحفظ کا نظام بنایا ہی اسی لیے کہ تاکہ کوئی ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کرے، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے. تو اس لیے اگر کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرتا بھی تو یہی سوچتا کہ بھئی یہ چند لوگ لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، بھئی ان کو چھیڑ چھاڑ، کتا بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے، مناسب نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ پکڑ کے کوئی مار دیں، ایسا نہ ہو کہ کتا ہی کاٹ لے. تو اس لیے کوئی گزرنے والا اگر دیکھتا بھی تو وہ گزر جاتا. یہ حال تھا. تو یہ اللہ پاک نے اسباب ذکر فرمائے ہیں، 4 ان کے تحفظ کے اسباب. اب وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، یہ بات بھی بڑی اہم ہے. اس کو کہتے ہیں بعث بعد الموت پر دلیل، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر دلیل. تو یہ اصحاب کہف کا جو قصہ اور واقعہ سنایا ہے، اس واقعے کا مقصد کیا ہوا؟ اس واقعے کا مقصد یہ ہوا کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے. جو پروردگار صدیاں سلا کر پھر اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ موت کے بعد بھی تمہیں اٹھانے کی قدرت رکھتا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح سے ہم نے ان کو اٹھایا ہے. یعنی یہ جو پچھلے معاملات سارے ہوئے، وہ سارے کے سارے معاملات اجنبی معاملات ہیں اور قابل تعجب باتیں ہیں کہ سورج کس طرح سے طلوع ہوتا ہے وہاں، سورج کس طرح سے غروب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے جو اسباب فرمائے ہیں وہ سب کے سب قابل تعجب ہیں. اسی طرح سے بعثناہم لیتساءلوا، اسی طرح سے یہ قابل تعجب امر بھی ہے کہ ہم نے ان کو اٹھایا ہے. لیتساءلوا بینہم، انجام یہ ہوا کہ پھر وہ آپس میں پوچھنے لگے. قال قائل منہم کم لبستم، ان میں سے ایک قائل نے کہا کم لبستم، تم لوگ یہاں کتنے رکے ہو؟ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے. قالوا ربنا، قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، بعض نے کہا کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا آدھا دن، بعض یوم آدھا دن، ایک دن یا آدھا دن. یہ اس لیے ہے حالانکہ 309 سال ہو گئے تھے، 309 سال کی مدت کو انہوں نے کہا ایک سال یا آدھا دن، اور ایک دن یا آدھا دن ہے. تو یہ ایک دن اور آدھا دن اس لیے کہ جب وہ صبح وہاں غار کے اندر لیٹے تھے آرام کے لیے تو اس وقت سورج طلوع ہوا تھا، طلوع ہو رہا تھا، اور جب بیدار ہوئے تو سورج غروب ہو رہا تھا. تو بس یہی کہا ہوگا کہ ایک دن ہوا پورا ہمیں یا آدھا دن پورا ہوا. قالوا ربکم، دوسرے بعض نے کہا ربکم اعلم بما لبستم، تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے تم کتنے رہے ہو یہاں پر، اس بحث میں مت پڑو. فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، فبعثوا، بھیجو، احدکم اپنے میں سے ایک کو، بورقکم، یہ کچھ چاندی کے سکے دے کر بھیجو، اور شہر میں جائے، هذه الى المدینہ، اس شہر میں جائے، وہی اپنا جو جس سے چھوڑ کر آئے تھے. اور فلینظر ایھا ازکا طعاما، اور جا کے وہ دیکھے جو پاکیزہ کھانا ہے، سب سے زیادہ بہترین اور حلال کھانا ہے. فلیاتکم برزق منہ، اس میں سے کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے. ولیتلطف، اور نرمی سے وہ معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ. ولا یشعرن بکم احدا، اور خیال کرنا کہ تمہارے اوپر کسی کو شعور نہ ہو، یعنی کوئی بھی تمہارے بارے میں مطلع نہ ہو. بات سمجھے بھائی؟ تو جب اللہ پاک نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا، اٹھایا، تو اب آپس میں بحث ہوئی. کتنا وقت ہوئی؟ اب اندازہ کیجئے کہ اتنے طویل زمانے میں کھانے پینے سے اللہ نے ان کو مستغنی رکھا.
اللہ نے ان کی بھوک بھی پوری فرمائی، ان کی پیاس بھی اللہ پاک نے پیاس کے اسباب بھی پورے فرمائے، کھانے کے اسباب بھی اللہ نے پورے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، جو کھانے کے ذریعے سے انسان کا پیٹ بھرتا ہے وہ بغیر کھائے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انسان کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ بغیر پیے جو انسان جو پلا کر انسان کی پیاس بجھاتا ہے وہ بغیر پیے بھی انسان کی پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ سمجھنی چاہیے۔ تو اب آپس میں بحث مباحثہ ہوا کہ بھائی کتنا وقت رہے، کہا بھائی اس بحث کو چھوڑو، اب بھوک محسوس ہوئی، اس لیے کہ بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی، اور بھوک بھی محسوس ہوئی۔ یہ غور کیجئے اس واقعے پر، یہ غور کیجئے اس واقعے پر۔ بھوک محسوس ہوئی، محتاجی محسوس ہوئی، تاکہ ان کی اس بزرگی کی وجہ سے ان کو کوئی مشکل کشا حاجت روا نہ مانے، نہیں سمجھے، ان کو کوئی مشکل کشا نہ مانے۔ یہ بزرگ تو ہو گئے، شاید اللہ پاک نے اپنی الوہیت کا کوئی عنصر ان کے اندر داخل کر دیا ہے، اتنا عجیب کام ان سے ہوا نہ۔ یہ بندے ہیں، پھر بھی یہ محتاج ہیں، یہ کھانے کے محتاج ہیں۔ بیدار ہوئے، فوری بھوک کا شعور ہوا، بھوک کا احساس ہوا، تو کہنے لگے چلو ایک کو بھیجو جا کے شہر سے کوئی کھانا لے کے آ جائے۔ اچھا، شہر سے پہلے بھی کھانا لاتے تھے، اس آرام سے پہلے، سونے سے پہلے اپنا بیس بدل کر جاتے تھے اور جا کر وہاں کھانا لے کے آ جاتے تھے۔ اب بھی اسی طرح سے کہا کہ بھائی جاؤ جا کے یہ چاندی کے کوئی سکے تھے لو اور جا کے کھانا لے کے آؤ۔ یہاں پر چند باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ محتاج تھے، کھانے کے محتاج تھے، الوہیت کا کوئی عنصر ان میں نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، حاجت روا نہیں ہے۔ نمبر 2، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، جاؤ جا کے پاکیزہ کھانا لے کر آؤ۔ پتہ چلا کہ کھانا آدمی کو وہ وصول کرنا چاہیے، وہ کھانا چاہیے جو حلال بھی ہو، صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو۔ یاد ہے، یہ شہر کے اندر اب جگہ جگہ جا کے کھانا کھاتے ہیں، اس کی تمیز کیے بغیر کھانا صحیح بھی ہے کہ نہیں، حلال ذبیحہ ہے کہ نہیں ہے، پکانے والے صاف ستھرا رکھ کر پکاتے ہیں، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں، طہارت کا انتظام کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس کا فرق کیے بغیر صرف اپنی لذت کو پورا کرنے کے لیے ہم کھانا کھاتے ہیں ہوٹلوں میں جا کے، اور سیر و سیاحت کے لیے جب دوست جاتے ہیں، پکنک کے لیے جب دوست جاتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے جب نکلتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ساری تمیزیں سائڈ پر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ جو آپ نے اپنے مقام پر رہ کر نیک اعمال کیے، ان سارے کے سارے اعمال کو آپ ایک دن کے اندر جا کے برباد کر کے آ گئے، اس لیے کہ کھانا حلال کا نہ ہو، حرام کا مال پیٹ میں چلا جائے، ناپاک اور غلاظت والی چیزیں آپ کے پیٹ میں چلی جائیں، تو اس سے تو عبادت متاثر ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس ماحول کو چھوڑ کر آئے ہیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، لہذا ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانا بھی کیسا کھائیں، پاکیزہ کھانا کھائیں، حلال طیب کھانا کھائیں، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہے فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، لہذا دیکھے جا کے کون سا پاکیزہ کھانا ہے، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور اس پاکیزہ کھانے میں سے کچھ کھانے کی چیز لے کر آئے۔ نمبر 3، وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی سے بات کریں۔ اور یہاں نرمی ویسے بھی خریداری میں نرمی، بیچنے میں نرمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک رحم فرمائے اس شخص پر جو خریداری میں نرمی کرے، اور اس پر بھی رحم فرمائے جو بیچنے میں نرمی کرے، اور اس پر بھی رحم فرمائے کہ جو تقاضا کرنے میں بھی نرمی کرے۔ خریدار کیسے نرمی کرتا ہے؟ بھائی خریدار کی نرمی یہ ہے کہ خریدنے والا اس دکاندار کو پیسے دے دے جو قیمت متعین ہوئی ہے، اگر سمجھتا ہے کہ ہاں یہ قیمت مناسب ہے، اس قیمت سے 2 پیسے اوپر دے دے، یہ نرمی ہے۔ آج کل آپ یوں سمجھیے کہ ایک ٹھیلا لگایا ہوا آدمی ہے، وہ غریب روزانہ ٹھیلے سے کیا کماتا ہے، ایک روڈ پر کھڑا کوئی مزدوری کر رہا وہ کیا کماتا ہے، آدمی اس کی مزدوری سے بھی پیسے کم کراتا ہے، 50 روپے کی چیز خریدتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے 30 کی مل جائے، اور اگر وہ 50 کی چیز اس نے کسی مجبوری میں اگر 10 کی 20 کی دے دی تو خوشی سے نہیں سماتا، انسان پھول جاتا ہے کہ میں نے آج بہترین سودا ہو گیا۔
اللہ کا بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو یہاں آدمی کمانے کے لیے کھڑا ہے، مزدوری کے لیے کھڑا ہے، اس کی بھی بیوی بچے ہیں، اس کا بھی پیٹ ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، اس کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی کیا ہے کہ اس کو 2 پیسے آپ زیادہ دے دیں۔ اللہ اکبر۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل قدر صحابی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا کروں، لہٰذا وہ جب بھی کوئی چیز خریدتے تھے پیسے 2 اوپر دیتے تھے۔ سمجھے بھائی؟ تو 500 کی چیز 10 روپے اوپر دینے سے ہم غریب نہیں ہو جائیں گے، اگلے کا دل خوش ہو جائے گا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہو جائے گا۔ دیکھو تو صحیح، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا ایک گھوڑا خرید کر لاؤ، وہ گھوڑا خرید کے لے آئے۔ کتنے کا لائے ہو؟ 400 درہم۔ کس سے لائے ہو؟ فلاں سے۔ بلاؤ اس کو، مالک کا بلایا۔ کتنے کا بیچا آپ نے؟ 400 کا۔ خوشی سے؟ جی میں نے خوشی سے دیا۔ تو فرمایا کہ کیا میں آپ کو 500 درہم نہ دے دوں؟ تو کہا دے دیں۔ پھر فرمایا میں آپ کو 600 نہ دے دوں؟ کہا دے دیں۔ 700 دے دیں۔ 800؟ تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو پھر 800 درہم دیے، اور چونکہ خود گھوڑوں کو اچھی طرح سے سمجھتے اور جانتے تھے، فرمایا کہ دیکھو میرے حساب سے اس کی قیمت 800 ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس آدمی نے مجبوری میں آ کر 400 کا بیچا ہے، اسے مال کی اس وقت ضرورت تھی۔ فرمایا مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں، میں اس وقت آپ کی مجبوری سے کیوں فائدہ اٹھاؤں؟ اللہ اکبر۔ 50 روپے صدقہ کرنا آسان ہے، لیکن 50 روپے وہاں دکاندار کو اضافہ دینا مشکل ہے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے نرمی کرنا۔ کس کو؟ خریدار کو نرمی کرنی چاہیے۔ یہ شخص قابل رحم ہے، اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے۔ اللہ کے نبی نے دعا دی ہے۔ نمبر 2، بیچنے والا بھی رحم کرے، بیچنے والا نرمی کرے، اور بیچنے والے کی جانب سے نرمی کیا ہے کہ وہ مناسب منافع رکھ کر اپنی چیز کو بیچے، وہ بھی سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، وہ بھی بدتمیزی سے پیش نہ آئے، وہ اخلاق سے پیش آئے، بہترین طریقے سے پیش آئے۔ اور نمبر 3، تقاضا کرنے والا یعنی اپنے قرض کا مطالبہ کرنے والا وہ بھی نرمی کرے، مہلت دے اگلے کو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص تھا، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے وہ پیش ہوا، اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی اس بنیاد پر کہ وہ اپنے مقروضوں کو مہلت دیا کرتا تھا۔ کہا جاؤ تم نے میرے بندوں کو گنجائش دی اور مہلت دی اور ان کے ساتھ رعایت کرتا تھا، میں نے اس پر تیری بخشش اور مغفرت کر دی۔ تو اس لیے اسلام ہمیں یہ معاشرہ دیتا ہے، یہ باتیں ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی اختیار کی جائے۔ یہ قرآن کا بالکل وسط ہے الفاظ کے اعتبار سے، شروع سے لے کر آخر تک 30ویں پارے تک جتنے بھی الفاظ، جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنے بھی کلمات ہیں، ان کا درمیانی لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا معنی کیا ہے؟ لطف، مہربانی کرنا، نرمی کرنا، پیار کرنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرمی اختیار کرے وہ، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر کوئی شخص مطلع ہو جائے، اس لیے کہ اگر مطلع ہوگے تو نقصان پہنچائیں گے آپ کو۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، اس لیے کہ اگر وہ غالب آگے تمہارے اوپر، یظہروا علیکم غالب آگے، یرجموکم تو تمہیں پتھر مار کر سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا یہ وہ آپ کو واپس لٹا کر لے جائیں گے اپنے مذہب میں، یعنی اکراہ اور جبر کر کے آپ کو اپنے دین میں لے جائیں گے۔ ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر انہوں نے ایسا کر لیا دونوں صورتوں میں کہ اگر تم مر گئے تو پھر ایک تو موت ہے، اور دوسری صورت یہ کہ تمہیں ان کے دین پہ جانا پڑے گا، یا موت یا ان کا دین۔ تو موت ہے تو شہادت ہے، سمجھ میں آئی ہے، لیکن وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر وہ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیا اور کفر کی طرف تمہیں لے گئے جبرن، تو پھر تم کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ،
اب بات آئی ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے مطلع کیا ان کے حالات پر، اصحاب کہف کے حالات پر مطلع کر دیا لوگوں کو۔ یہ مطلع کیسے کیا؟ ہوا یہ کہ جب یہ آدمی وہ ورق اور وہ سکے لے کے شہر میں گیا، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سکوں پر وقت کے بادشاہ کا نقش اور نام ہوتا تھا، تو جب یہ جا کے اس نے دکاندار کو سکے دیے تو وہ تو جناب 300 سال پرانا سکہ، تو اس دکاندار نے سوچا کہ یہ کہاں سے لے آیا، یا تو اس کو کوئی خفیہ خزانہ ہاتھ لگا ہے، کوئی خفیہ خزانہ ہاتھ لگا ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا 309 سال گزرنے کے بعد آج وہاں اتنا انقلاب آ چکا کہ بادشاہ بھی نیک ہو گیا، پورا کا پورا معاشرہ بدل گیا، کفر اور شرک سے توبہ کر کے نیکی کی طرف آگے اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ایک انقلاب آ گیا وہاں۔ تو اب جب اس نے وہ سکے دیکھے، یہ تو پرانے ہیں، کہاں سے لائے ہو؟ فلان جگہ سے۔ تم کہاں تھے؟ یہ کرتے کرتے وہ بات کھل گئی۔ اچھا جب یہ بات کھلی تو اسی اثنا میں پہلے سے کئی دنوں سے، کئی مہینوں سے کہیے یا کئی سالوں سے کہیے، یہ بات گردش کر رہی تھی۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے، وہ یاد ہوگا کہ وہ جو پہلا بادشاہ تھا ظالم، اس نے کیا تھا، اس نے ان کے نام لکھ کر اپنے خزانے میں ڈال دیے تھے، اور آنے والے جتنے بادشاہ تھے وہ دیکھتے تھے ان کو کہ یہ لوگ کہاں گئے آخر۔ اور اب یہ خبر اتنی عروج پر تھی کہ بچہ بچہ اس قصے کو جانتا تھا کہ 300 سال ہو گئے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے فلاں فلاں گھر سے فلاں فلاں بستی سے غائب ہوتے، آج تک ان کو ہتا پتہ نہیں ہے، ان کا نام و نشان ہی نہیں۔ تو یہ خبر اتنی چرچے میں آ چکی اور اتنی شہرت پکڑ چکی تھی کہ ہر شہری اس بات کو جانتا تھا کہ 300 سال پہلے ایسا واقعہ ہوا، اور آج تک کہیں ان کا سراغ نہیں ملا، وہ کہاں گئے۔ اس موقع پر جب خبر کا اتنا چرچا ہو گیا، اللہ نے ان کو اٹھایا اور بیدار کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں جس اللہ نے آج انہیں اٹھایا ہے وہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں باس بعد الموت پر دلیل، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر دلیل۔ اب دیکھیے ذرا، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح سے ہم نے ان کے اوپر مطلع کیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت قائم ہے۔ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی بات برحق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ خیر، اب وہ بادشاہ صاحب جو تھے اس وقت، جو نیک بادشاہ تھے اور ماحول بدل چکا تھا، تو یہ سب کے سب وہاں غار میں پہنچ گئے ان لوگوں سے ملاقات کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ ظاہر ہے 300 سال ہو گئے ہیں، وہ پرانے لوگ ہیں، دیکھیں تو صحیح کیسے ہیں، کیا نوعیت ہے، تو سب کے سب کے انہوں نے پھر اپنی بقیہ زندگی وہاں ہی گزارنا پسند کی، ہم یہیں رہیں۔ اب وہاں کیا کیا جائے؟ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا اور آج کل بھی ہے کہ شاہکار کے طور پر، یادگار کے طور پر کوئی وہاں نشان بناتے ہیں لوگ، تو لوگوں نے آپس میں بحث مباحثہ کرنا شروع کیا کہ یہاں ہم یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنا لیتے ہیں، کوئی قبہ بنا لیتے ہیں۔ بات سمجھے بھائی؟ اب ہمارے زمانے میں مزار بننا شروع ہو گئی، یہ بھی ایک یادگار ہے نا، پیر صاحب کی، بزرگ صاحب کی، یہ بھی یادگار ہے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے، قصہ آتا ہے کہ ایک شخص نے کہیں چوری کیا کہ اس نے 2 چینی کے تھیلے چوری کر لی، اور وہ لے کے چلا گیا۔ تو جب تفتیشی آئے، پولیس آئی، تو اس نے سوچا میرے پاس سے ہی تو نکلیں گے، برآمد ہو جائیں گے، تو پھنس جاؤں گا۔ قریب میں ایک کنواں تھا، اس نے جلدی جا کے ایک تھیلا اس کے اندر پھینک دیا، دوسرا تھیلا پھینکنے لگا تو خود بھی ساتھ نیچے چلا گیا۔ خیر، اس نے جب شور شرابہ کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ آدمی کنویں میں گر گیا ہے، پانی بھی ہے نیچے، تو لوگوں نے اس کو نکالا تو باہر جب نکلا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، پانی میں ڈوبا ہوا۔ تو اب جب انتقال ہوا تو رات کو ان لوگوں نے ان کو دفنا دیا۔ صبح جب وہاں کنویں سے پانی نکالا گیا تو پانی میٹھا، تو وہ اس صاحب کے قبر پر مزار بن گیا کہ یہ کیا ہے؟ بزرگ ہیں، یہ بزرگ ہیں، اس لیے کہ یہاں گئے ہیں تو پانی کیا ہو گیا؟ یہاں تو بزرگی کا معیار یہ ہے بھائی، یہاں ولی بننے کا معیار یہ ہے۔
حقائق نہیں دیکھتے، وہ الگ ہے چور ہے، لیکن وہ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے بحث مباحثہ ہوا کہ کیا کیا جائے، کیا بنایا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ ایک بلند عمارت بنائیں۔ مسلمان جو لوگ تھے اور جو دین پر اس وقت قائم تھے، انہوں نے کہا کہ یہاں ہم عبادت خانہ بنائیں گے، ہم مسجد بنائیں گے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، آپس میں بحث مباحثہ ہوا، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، بھائی اس پر کوئی عمارت بنائیں۔ مشرکوں نے یہ کہا کہ کوئی قبہ بنائیں جو نشانی ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں جا کے لوگ پوجا پاٹ کریں گے۔ آج کل بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزرے ہجرت میں، جہاں جہاں آپ نے قیام فرمایا جا رکے، وہاں مسجد تعمیر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یادگار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ ربهم اعلم بهم، اللہ تبارک تعالیٰ بہت خوب ان کے حالات سے آگاہ ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جو امراء تھے اس وقت کے اہل ایمان تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم اس پر کیا بنائیں گے، ایک مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ اسی بات پر اتفاق رائے ہوا اور وہاں ایک مسجد بنا دی گئی۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، اب بات یہ ہے کہ ان کی تعداد کیا ہے۔ سیقولون ثلاثۃ، یہ لوگ کہیں گے ان قریب ثلاثۃ، یعنی یہود کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ثلاثۃ، یہ کتنے تھے، 3 تھے۔ رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ، کچھ لوگ کہیں گے یہ 5 تھے۔ سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمن بالغیب، یہ ساری کی ساری باتیں بے تکی ہیں۔ رجم کہتے ہیں تیر پھینکنا، بالغیب بغیر نشانے کے تیر پھینکنا، بغیر دلیل کے بات کہنے کو عربی زبان میں رجمن بالغیب کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک آدمی بغیر نشانے کے تیر پھینک رہا ہے، اسی طرح سے ایک آدمی بغیر دلیل کے بات کر رہا، اس کو بھی رجمن بالغیب کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور کچھ لوگ یوں کہیں گے کہ 7، یہ کتنے تھے، 7، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے میرا پروردگار خوب جانتا ہے ان کی تعداد کو۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کو کوئی نہیں جانتا مگر چند لوگ جانتے ہیں، بہت تھوڑے جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، لہٰذا آپ بحث مباحثہ نہ کیجئے، إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، مگر سرسری طور پر اتنی جتنی کی قرآن نے آپ کو بتا دی، اس سے زیادہ تہ میں نہ پڑیے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور اصحاب کہف کے معاملے میں یہودیوں میں سے کسی سے بھی آپ سوال مت کیجئے، اس لیے کہ انہوں نے اس واقعے کے ساتھ رطب و یابس ہر قسم کی بات ملائی ہوئی ہے، من گھڑت ملا کر اس کو غلط نوعیت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، لہذا آپ اس میں بحث وباس نہ کیجئے۔ اب یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ تعداد کے متعلق کیا بحث ہے۔ دیکھو، قرآن مجید ہمیشہ مقصودی بات کہتا ہے، غیر مقصودی اجزاء کو قرآن چھوڑ دیتا ہے۔ غیر مقصودی اجزاء سے مراد یہ کہ وہ دنیا کے کس خطے میں واقع ہوئے ہیں، ان اجزاء کو قرآن ذکر نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ ہدایت انسانی ہے، انسانوں کو رہنمائی دینا ہے، وہ تاریخ بیان کرنا موضوع نہیں۔ ہاں، تاریخ کے واقعات قرآن لاتا ہے، لیکن اس کا جغرافیائی نظام قرآن ذکر نہیں کرتا، بہت کہیں اشارہ ملتا ہے۔ اسی طرح سے ان کی بھی جو حالات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے صرف اتنا تعداد کے معاملے میں، چونکہ تعداد مقصودی نہیں ہے، چاہے 1 ہو چاہے 50 ہو، چاہے 1 ہو چاہے 8 ہو چاہے 7 ہو چاہے جتنے بھی ہوں، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک طبقے کو ایک زمانہ سلایا، اس کے بعد اٹھایا، بس۔ جس پروردگار کے لیے ہزاروں کو سلا کر اٹھانا آسان ہے، اسی کے لیے جو رب ایک کو اٹھا سکتا ہے وہ سب کے لیے بھی قیامت قائم کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، چونکہ یہ مقصودی بات قرآن ذکر کرتا ہے۔ اب چونکہ بحث یہ آئی کہ تعداد کیا ہے، تو کہا یہود کہیں گے کبھی 3 اور کبھی کہیں گے جناب 5 تھے، خمسۃ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ ان دونوں باتوں کے ساتھ قرآن کہتا ہے رجمن بالغیب، بے تکی باتیں، بلا دلیل کے باتیں۔ کتنی؟ 3 کی بات بھی بلا دلیل ہو گئی اور 5 کی بات بھی کیا ہو گئی؟ بلا دلیل۔ 3 وہ تھے اور چوتھا کتا تھا، یا 5 وہ تھے اور چھٹا کتا تھا، یہ دونوں باتیں کیا ہیں؟ یہ کہہ کر قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا دلیل ہے۔
پھر کہا وہ سبعۃ یقولون سبعۃ کہ وہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا. اس کو اللہ پاک نے بلا دلیل کے ساتھ نہیں جوڑا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قول صحیح نہیں. سمجھے بات؟ تو تعداد کتنی ہو گئی؟ 7 و ثامنہم کلبہم، یعنی 7 وہ لوگ تھے اور 8واں ان کے پاس کتا تھا. چونکہ 6 یہ لوگ آئے تھے اور 7واں ان کے ساتھ چرواہا مل گیا تھا. اب آگے فرمایا قل ربی اعلم بعدتہم. بس اس بحث میں نہ پڑو. 3 قول ہم نے آپ کو بتا دیے کہ بھائی وہ کیا ہے، 3 کا قول، 5 کا قول اور 7 کا قول. لیکن زیادہ راجح کون سا ہے؟ 7. اور ہے ہی یہی راجح. کیوں کہ پہلے والے دونوں کے ساتھ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا؟ بے دلیل بات. اور تیسری والے کے ساتھ اللہ نے یہ لفظ ذکر نہیں فرمایا. اور پھر فرمایا اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد کو. ما یعلمہم الا قلیل، بہت کم لوگ جانتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ میں بھی ان قلیل میں سے ہوں، میں بھی جانتا ہوں. وہ تھے 7. وہ کتنے تھے؟ 7. اور وہ اسی سے استدلال لیا انہوں نے، اسی بات سے کہ پہلے 2 قولوں کو ذکر کر کے اللہ کہہ رہا ہے رجمن بالغیب، بے دلیل بات، اور تیسری کو ذکر کر کے یہ لفظ اللہ پاک نے نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. اور ایک اور اشارہ بھی ہوتا ہے پیچھے والی آیتیں جو آ چکی ہیں. قال قائل منہم، جہاں جب وہ بیدار ہوئے تھے تو ایک نے کہا، قائل کہتے ہیں ایک کو، قالا ایک نے کہا. کتنے تم سوئے ہو؟ آگے جواب آیا قالو، انہوں نے کہا. اور قالو جمع کا ہے، اور جمع کم از کم 3 ہوتا ہے عربی میں. پھر دوبارہ کہا کہ قالو ربکم اعلم ما لبثتم، تمہارا پر. پھر دوسروں نے کہا، اس کے لیے بھی قالو کا لفظ آیا، قالو تمہارا رب جانتا ہے. تو ایک ہو گیا قائل، ایک ہو گیا کہ کتنے تم سوئے ہو بھائی، یہاں تو کتنے رہے ہو. جنہوں نے جواب دیا قالو 3 تھے کم از کم. انہوں نے جواب دیا کہ تمہارا کیا ہے، لبسنا یومن او بعض یوم، آدھا دن ہوا یا 1 دن ہوا. پھر دوبارہ سے کہا قالو ربکم عالم، دوسروں نے کہا، دوسرے 3 انہوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار ہی جانتا ہے. کہ تو 3 یہ ہو گئے، 3 یہ ہو گئے، اور ایک ہو گیا 7. سمجھے جی؟ ولا تستفت فیہم منہم احدا، لہذا آپ یہ نہ کیجیے گا آئندہ کے لیے اس معاملے میں سوال نہ کیجیے. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یہودیوں نے کے کہنے پر مشرکین نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، کیا ان کا قصہ اور قضیہ ہے. تو آپ نے فرمایا میں کل بتاؤں گا. انشاءاللہ کہنا رہ گیا. اس پر 15 دن وحی کا سلسلہ موقوف رہا. پھر تنبیہ فرمائی ولا تقولن لشیء، آپ مت کہیے گا کسی بات کے لیے انی فاعل ذالک کہ کل میں یہ کام کروں گا، غدن کل کروں گا، مگر الا ان یشاء اللہ، اللہ کی مشیت کے ساتھ اس کو جوڑا کرو. کل کے کام میں کیا کیا کرو؟ انشاءاللہ کہا کرو. اگر بھول گئے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، جب یاد آ جائے تو پھر کہہ دو، کوئی بات نہیں. اگر اسی وقت نہ کہہ سکے یاد آنے پر کہہ دو. یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بڑی اہم بات ہے، بہت غور سے سنیے گا. انشاءاللہ نماز پڑھو گے بھائی؟ بولو بھائی. انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو. اللہ تو چاہتا ہے آپ نماز پڑھیں. نہیں سمجھے بات؟ ہاں. ایک بات یہ ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کل آپ سفر پر جائیں گے، آپ وہاں کہیں گے انشاءاللہ. نہیں معلوم آپ کو کہ میں جا سکوں گا یا نہیں جا سکوں گا، یا میں یہاں سے فلاں دوسرے شہر میں جو جا رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ میرے اللہ کی اس سفر میں میری مشیت ہے کہ نہیں، اللہ کی چاہت ہے کہ نہیں، یہ مجھے نہیں معلوم. لیکن نماز وہ تو اللہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ نماز پڑھے. تو اللہ پاک بولو چاہتا ہے کہ ہر بندہ کیا کرے. تو یہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں پڑھوں گا. حالانکہ اللہ کہتا ہے ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کفر کو پسند نہیں کرتا، نہ شکری کو، نہ فرمانی کو پسند نہیں کرتا. تو اس لیے یہاں بعض علماء نے لکھا کہ انشاءاللہ تو کہنا ہی نہیں چاہیے. آپ کہیں پڑھوں گا یقیناً پڑھو. پھر بھی اگر انشاءاللہ، ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعلیقاً اور ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تبریکاً، تبرک برکت کے لیے اگر آپ لفظ انشاءاللہ کہہ دیتے تو ٹھیک ہے.
لیکن تعلیق کا معنی انشاءاللہ معلق کرنا، معلق کا مطلب شرط کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا تو پڑھوں گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر آپ کا تصور یہ ہے انشاءاللہ سے مراد اگر اللہ نے چاہا تو پڑھوں گا، پھر غلط ہے۔ اور بعض نے تو اس کو کفر تک لکھا ہے، پھر تو یہ کفریہ بات ہے، سمجھے بھائی؟ تو یہ انشاءاللہ کہاں کہنے کا ہوتا ہے، ماشاءاللہ کہاں کہنے کا ہوتا ہے، سبحان اللہ کہاں کہنے کا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے نا۔ یہ عربی کے کلمات ہیں، اور خیر مسلمان کی زبان پر یہ کلمات تو آتے رہنے چاہیے، سمجھے؟ وہ بات قصہ مشہور ہے، کوئی آدمی ایک جناب جانور خریدنے جا رہا ہے، قربانی کا موقع ہے، جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ منڈی جا رہا ہوں۔ کیا کرو گے بھائی؟ تو میں جانور خرید کے لاؤں گا۔ تو کسی نے کہا بھائی انشاءاللہ کہہ دو۔ اس نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، سمجھے جی؟ تو اب وہ وہاں پیسے اس کے چوری ہو گئے۔ واپس جب آ رہا تھا تو ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا انشاءاللہ میں گیا تھا مارکیٹ میں، منڈی میں، اور انشاءاللہ میں جانور خریدنا چاہ رہا تھا، لیکن انشاءاللہ میرے پیسے چوری ہو گئے، اب یاد آئیے انشاءاللہ، سمجھے؟ تو اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا یہ مطلوب ہونی چاہیے، مقصود ہونی چاہیے۔ اور ایسے اوامر کے جہاں ہمیں اللہ کی منشا نہیں معلوم وہاں تو تعلیق ضروری ہے، وہاں انشاءاللہ ضرور کہا کریں۔ کوئی بھی کام ہے، کل یہ کام کریں گے، آپ کے انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، اور جہاں اللہ کی مشیت یقینی ہے، پتہ ہے، تو وہاں تو پھر اس کو نہ کہا جائے۔ ہاں تبرک کے لیے کہہ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ایک آیت آگے اور پوری کر لیتے ہیں تاکہ معنی پورا ہو جائے۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر اللہ کا نام، واذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے پروردگار کا نام یاد کر لیا کرے، وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور فرما دیجئے عسیٰ ان یہدینی ربی، میرا پروردگار، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ میرا پروردگار میری رہنمائی کرے گا، لاقرب من ھذا رشدا، اس طرح سے جس طرح سے ان کو اللہ پاک نے نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائی، اس طرح سے مجھے بھی۔ وَلَبِثُوا فِی کَہْفِهِمْ 300، اب رہ گئی بات کہ کتنا رہے وہ غار کے اندر، وَلَبِثُوا وہ رہے ہیں غار کے اندر 300 300 سال، 300 سنین کتنے سال؟ 300 سال، وَازْدَادُوا 9 اور مزید انہوں نے 9 پورے کیے، 309 سال۔ تو 309 سال بعض نے لکھا ہے کہ اگر آپ شمسی کا حساب کریں گے تو پھر وہ 300 بنیں گے، اور اگر قمری کا حساب کریں گے تو پھر 309 بنیں گے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، کہہ دیجئے اللہ ہی صحیح جانتا ہے ان کی حقیقت کو، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس ہے غیب کا علم آسمانوں اور زمینوں کا، ابصر بھی واسمع، کیا ہی خوب وہ دیکھتا بھی ہے اور کیا ہی خوب وہ سنتا بھی ہے، ما لہم من دونہ من ولی، اس کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، لہذا اس اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم میں، اللہ کے فیصلے میں، حکم ہی اللہ کے فیصلے میں کسی کو شریک مت ٹھہرائیے، اللہ کے فیصلے میں کسی کو شریک مت ٹھہرائیے۔ یعنی اللہ مسبب الاسباب ہے، وہی مسبب الاسباب ہے جو اصحاب کہف کے نظام کو اسی نے بنایا اور انہی کی مشکلات کو اسی اللہ نے حل کیا، لہذا تمہاری مشکلات کو بھی وہی حل کرے گا۔ اپنی تمام حاجات اور تمام ضروریات میں اسی اللہ کو پکاریے گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه.